اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ کلمات قصار نہج البلاغہ اسی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سلسلے کا آج ہمارا 16واں درس ہے۔ تیسری حکمت تک ہم پہنچے تھے، اور اس تیسری حکمت میں 8 جملے یا اس کو 8 جملوں میں بانٹا گیا تھا، تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا جملہ تھا البخل عاد، کنجوسی عار ہے، باعث ننگ ہے، باعث ذلت ہے۔ والبخل والجبن منقصۃ، بزدلی عیب ہے، نقص ہے۔ تیسرا جملہ تھا والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، فقر یعنی غربت، تنگ دستی بڑے سے بڑے عقل مند کو حجت اور دلیل قائم کرنے سے روک دیتی ہے، گونگا بنا دیتی ہے۔ اسی فقرے کی مسلسل شرح ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ بہت طویل شرح ہے اس جملے کی۔ دیکھیے، ہمارا جو طریقہ ہے جس کو میں نے اپنایا وہ یہ کہ کلمات قصار میں موضوع کے اعتبار سے، جیسے اس کا موضوع فقر و غربت، اس پر ہم یہاں کے اوپر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ بعد میں جہاں جہاں کہیں گے فقر کے بارے میں مولانا نے کچھ کہا، اور وہاں پہ ہم زیادہ وضاحت نہیں کریں گے، لیکن یہ موضوع بیان کیا جا چکا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہر جملے پر اتنا طولانی درس ہوگا، نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک درس میں کئی جملے ہو جائیں گے، کئی حکمت کے کلمات ہو جائیں گے جن کو بیان کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں۔ تو بہرحال فقر کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی، فقر کے قسمیں کتنے ہیں، اسباب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے جو فقر کے اقسام بیان کیے تھے اس میں سے ایک قسم بتائی تھی جس کا بھی بیان نہیں کیا ہے، فقر ابتلائی۔ اس کی ابھی ہم وضاحت کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے درس میں غربت کے اسباب کو بھی ہم نے بیان کیا تھا، غربت کے چند اسباب۔ ان میں سے ایک سبب کیا تھا؟ کاہلی، محنت سے دوری۔ کاہلیت کی وجہ سے لوگ غریب اور فقیر ہو جاتے ہیں۔ محنت کش جو مزدور ہے، اسلام میں اس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت کیا ہے؟ ایک مزدور کے ساتھ کیسا آپ نے برتاؤ کیا، کیسا آپ نے سلوک کیا۔ کتاب ہے اسد الغابہ ابن اسیر کی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 269۔ اس حدیث کو ایک اور کتاب ہے روایات تربیتی، ہمارے یہاں جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 217، اس میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث ہے سعد الانصاری سے، انہوں نے روایت کی ہے انس بن مالک سے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، تبوک کی جنگ سے، غزوے سے جب آپ واپس آئے ہیں تو سعد انصاری آپ کے استقبال کے لیے آئے، جو صحابی تھے سعد انصاری، وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ پیغمبر نے اسے مصافحہ کیا۔ جب مصافحہ کیا، ہاتھ میں لایا، تو پیغمبر نے کچھ محسوس کیا تو پوچھا یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ جو ہے وہ کھردرے ہو گئے تھے، نشان پڑ گیا تھا، ہوتا نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ فوراً پیغمبر نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں کدال اور پھاڑوے سے کام کرتا ہوں، یہ اسی کے اثرات ہیں، اور پیسہ کماتا ہوں تاکہ میں اپنے عیال پر خرچ کروں۔ کدال اور پھاڑوے سے کام کرتا، پھاڑوا چلائے گا، کدال چلائے گا تو ہاتھ میں نشان تو پڑے گا، اثرات تو آئیں گے، ہاتھ تو اس کے کھردرے ہو جائیں گے۔ کیوں میں محنت کرتا ہوں؟ تاکہ اپنے فیملی کا بوجھ اٹھا سکوں، خرچہ ان کا میں اٹھا سکوں۔ اچھا، اب پیغمبر کی سیرت دیکھیں، روایت کا جملہ دیکھیں،
فقبلا بوسا لیا، چوما، کس نے؟ کس کو چوما اور کس نے چوما؟ دیکھیے حدیث مزدور کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے۔ ہماری جو مزدوری کوئی ارزش ہی نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، لاتے 300 روپے میں، 400 روپے میں، 500 روپے میں، 500 روپے دیتے ہیں اور 500 باتیں الگ سناتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی گالیاں بھی دے دیتے ہیں مزدور کو۔ وہ بیچارہ 300 روپے 500 روپے کی مزدوری کر رہا ہے۔ دیکھو تم ہماری نظروں میں جو لوگ مزدور کو لے کے آتے ہیں، ان کی نظروں میں اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے، مگر اسلام کی نظروں میں مزدور کی عزت کیا ہے؟ جو پھاوڑا چلائے، جو کدال چلائے، حلال رزق کمائے اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ اب دیکھیں، فقبل یدہ، فقبل یقبل تقبیلا، بوسا لینا، پیغمبر نے بوسا لیا، یدہ ہو، اس کے ہاتھوں کو۔ کس نے بوسا لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم لیا پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو، اور پیغمبر نے مزدور کے ہاتھوں کو چوم کر یہ ایک میسج دیا ہے کہ سماج میں، سوسائٹی میں مزدور کا احترام ہونا چاہیے۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں عزت پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سماج، وہ سوسائٹی فقیر ہے، غریب ہے۔ میں نے جب اقسام فقر بیان کیا تھا تو اس میں یہ بھی تھا، ذہنی اعتبار سے فقیر ہو، سماج ہمارا فقیر ہو، اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ صحیح، واضح؟ اب آپ دیکھیں ہمارے کیا ہے، جو محنت کرتا ہے بیچارہ، مثال کے طور پر مولانا ہے، وہ اگر اپنی بیوی بچوں کی اس کے لیے کہ بھائی ہم زیادہ ان کو آرام سے رکھ سکیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اور گھر کے خرچے کے لیے اگر کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، انگلی اٹھا دیتے ہیں، دکان کھول دیا، ارے یہ تو بنیا بن گیا۔ نہیں، اس طرح کے ٹائٹل نہیں دینے چاہیے، اس طرح کے القاب نہیں دینے چاہیے۔ کوئی اگر اپنی محنت سے کما رہا ہے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ انسان ابھی ہم نے پڑھی حدیث سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، پسند نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کسی کے اوپر بوجھ بنے، بلکہ اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ آپ اپنے کاندھوں پر دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، نہ کہ بوجھ بنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اتنی طاقت دے کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اب آتے ہیں فقر ابتلائی۔ دیکھیں، جو ہم نے فقر کی، غربت کی جو قسمیں بیان کی تھی، ہم نے کہا تھا کچھ کی مدح ہوئی ہے، کچھ کی ثنا ہوئی ہے۔ پہلے دروس ہم نے کہا تھا کہ غربت کی کہیں تعریف ہوئی ہے، کہیں اس کی مذمت ہوئی ہے۔ اب آپ کو خود فٹ کرنا ہے کہ کس غربت کی اسلام نے مدح کی ہے، ثنا کی ہے، ایکسپٹ کیا، اور کس غربت کی اسلام نے مذمت کی ہے، اسے قبول نہیں کیا۔ ایک فقر ابتلائی، اس کی تھوڑی وضاحت کروں۔ اسلامی تعلیمات میں غربت کو آزمائش یعنی امتحان کا سبب بنایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کا امتحان ہو سکے، یا پروردگار انسان کا امتحان لے سکے کہ وہ قضا و قدر پر کتنا راضی ہے، اس کی نعمتوں پر کتنا شکر ادا کر رہا ہے، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے یا توکل نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے اسباب ہیں آزمانے کے، ان میں ایک سبب غربت بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 555، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں پہ لام تاکید ہے نون تاکید کے ساتھ، یعنی تاکید در تاکید، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ، تھوڑی سی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کون سی شے ہوگی؟ من الخوف، ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے۔ بھوکا کون ہوگا؟ جو غریب ہوگا نا، یعنی غربت سے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، چلو اور واضح کر دیا، اور مالوں کی کمی سے۔ کبھی انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کھانا کھا سکے، کبھی اتنا تو ہوگا کھانا کھا لے، مگر اتنا مال نہیں ہوگا کہ اور ضروریات کو پورا کر سکے۔ ویسے کھانا تھوڑی ضروریات نہیں، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو ایک موبائل کی ضرورت ہے، آپ کو ایک قلم کی ضرورت ہے، بھوکے نہیں ہیں آپ، مگر یہ آپ کی ضروریات ہیں۔ مال اگر کم ہوگا تو آپ موبائل خرید سکیں گے، آپ کو جیکٹ کی ضرورت ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ نقص من الاموال، اس سے ہم آزمائیں گے۔ والانفس، جانوں کی کمی سے، یعنی کوئی باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، وغیرہ وغیرہ۔
वस्समरात, फलों की कमी से। अब बाज़ तफसीर में फलों से मुराद औलाद को भी लिया गया, ये ज़ाहिरी माना भी हो सकते हैं। वो बश्शिर साबिरीन, अब यहाँ पर आप बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। बशारत दे दीजिए उनको। तो अभी आजमाइश का जरिया है, गुर्बत से परवरदिगार आजमा रहा है अपने बंदों को, इम्तिहान ले रहा है अपने बंदों को। सही वाज़ेह हो गई बात, ताकि इंसान रूहानी एतबार से इर्तिका करे, तरक्की करे। जब इम्तिहान होता है तो इंसान तरक्की करता नहीं करता है, आगे पहुंचता है मंजिल को पहुंचता। ये जो फ़क्र इब्तिलाई है, यानी परवरदिगार ने इस वजह से फ़कीर बना दिया, तो उसका इम्तिहान ले रहा है, अपने बंदे का इम्तिहान ले रहा है। इसकी कई किस्में, इस फ़क्र इब्तिलाई की यानी आजमाइश इम्तिहान की वजह से कई किस्में, उनमें से एक है तहमीली फ़क्र, गुर्बत तहमीली। ये फ़क्र तहमीली क्या है, ये गुर्बत तहमीली क्या है? तहमील क्या है? बाब तफील का मसदर है, हम्मला युहम्मिलु तहमीलन, लाद देना। हाँ क्या गया, क्या करना, लाद देना। उठा पीठ के ऊपर नहीं लाद देते हैं, गधे के ऊपर बोझ लाद दें, घोड़े के ऊपर लाद दें, गाड़ी के ऊपर लाद दें, तहमील कर दिया, उठा बोझ। फ़क्र तहमील यानी ऐसी गुर्बत, ऐसी फ़कीरी जो आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई, लाद दी गई हो आपके ऊपर। ये कैसी गुर्बत है जो लाद दी जाती है? ये कैसी फ़कीरी है जो मुसल्लत कर दी जाती है? ये फ़क्र कैसा है? ये फ़क्र, हम उसकी मिसाल देंगे यार, वाज़ेह हो जाएगी बात। फ़क्र जनाब उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके पास कितनी दौलत थी? मशहूर है ना, मलिकतुल अरब, अरब की शहजादी, अरब की मलिका। तिजारत थी, जबरदस्त तिजारत थी। इस्लाम आया और पैगंबर पे ईमान लाई, शादी हुआ वगैरह वगैरह। कुफार ने मीटिंग की और बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया। बाइकाट यानी हुक्का पानी बंद। शोबे अबू तालिब में सब मैसूर हो गए, कई साल तक रहे मैसूर। क्या हालत हो गई थी? अनाज नहीं था खाने का, पत्ते तक खाने लगे थे। जनाब खदीजा की आप सुनते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, बेटे मुझे तुम्हारे बाबा से कहते हुए शर्म आ रही है, कफन के पैसे नहीं। जनाब सईदा ने कहा तो जिब्राइल अल्लाह की तरफ से कफन लेकर आए। तो जिसके पास इतनी दौलत थी, आखिरी जिंदगी में गरीब हो गई। इतनी गरीब, ये कफन के पैसे नहीं, हो नहीं हुआ। ये फक्र कैसा था? ये तहमीली था, मुसल्लत किया गया था। किसके ऊपर, किसकी तरफ से? कुफारे कुरैश की। उन्हें बाइकाट किया था ना इक़्तिसादी एतबार से, और इनका जितना माल था ये लुटाती गई, मतलब लुटाती क्या गई, इस्लाम की राह पर खर्च करती गई, कोई मुसलमान भूखा न रहे। ये बचा के नहीं रखा कि अपने लिए थोड़ा सा बचा के रखे, नहीं, सब मुसलमान जो गरीब मुसलमान थे उन पर खर्च करती है। इतना खर्च, आमद बंद हो गई क्योंकि बाइकाट है, सोशल बाइकाट है, तो आमद तो बंद हो गई, लेकिन वो खर्चा हो रहा बहुत सारा खत्म हो गया। ये जो फक्र है, ये जो गुर्बत है जो शोबे अबू तालिब में मुसलमानों के वो पास थी, या जनाब खदीजा के पास, ये तहमीली थी। इस समाज ने, एक सोसाइटी ने बातिल ने लाद दिया था इस फक्र को। ये आजमाइश भी थी, सख्त इम्तिहान था, नहीं था ये। आज भी ऐसे क्या बातिल ये कोशिश नहीं करता है इक़्तिसादी पाबंदी लगा दी जाए, ताकि समाज में लोग गरीब हो जाए, फकीर हो जाए। जब खाने को नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद वो खड़े हो जाएंगे, अपनी हुकूमत के खिलाफ उनका तख्ता पलट देंगे। होता नहीं। ये फक्र तहमीली, ये फक्र इब्तिलाई की एक किस्म है, यानी जो आपके ऊपर जो लादा गया है, जो मुसल्लत किया गया है, जो लादा गया, जो मुसल्लत किया गया है, ये अल्लाह का इम्तिहान है। अच्छा, अल्लाह ऐसी नहीं मदद करता तो फौरन मदद करते हैं, मसलहत है उसकी, जब मसलहत देखता मदद करता। कितने सालों तक ये लोग शोबा अबी तालिब में रहे, भूखे रहे। तो अल्लाह चाहता तो जिब्राइल को भेज देता, वो गेहूं और जौ और आटा सबके बोरे लेके पहुंचा देते हैं।
اللہ ایسا کر سکتا نہیں کرتا، من نہیں، اس طرح کی کمک پروردگار نہیں کرتا، اس کی سنت کے خلاف ہے اس طرح مدد اور کمک۔ یہ ان کا امتحان تھا۔ آج جناب ختیجہ کا کتنا احترام ہے، آپ کے زمانے کے کتنی خواتین تھیں پہلے پیسے والی تھیں، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، تاریخ قبرستان میں دفن ہو گئے وہ جناب خدیجہ ام المومنین آج زندہ ہی نہیں زندہ ہے، پروردگار ان کا امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فخر تحمیلی، یہ کبھی لادا جائے گا، اور کبھی یہ فخر ایسا ہوگا کہ آپ خود اپنے اوپر لاد لیں گے۔ ایک مطلب دشمن کی طرف سے لادا جائے گا، ہاں جیسے بائیکاٹ اقتصادی کا، اور کبھی یہ فخر تحمیلی آپ خود اپنے اوپر لاد لیں گے ہنسی خوشی۔ وہ کب؟ جب آپ کو دولت ملنے لگے مگر اس کے عوض میں آپ کا ایمان جا رہا، آپ کا دین جا رہا۔ آفیسر ہیں، رشوت میں 2 لاکھ رشوت لے لو میرا کام کر دو، 10 لاکھ رشوت لے لو میرا کام کر دو، نہیں یہ نہیں ہوگا، بھوکا رہوں گا، غریب رہوں گا، نہیں خریدوں گا موبائل، نہیں خریدوں گا بائک، نہیں موٹر سائیکل خریدوں گا، نہیں کار خریدوں گا، ٹھیک ہے سب کچھ، کپڑا نہیں خریدوں گا، مگر حرام کی دولت نہیں دوں گا۔ یہ فقر ایسا ہے جو انسان نے خود اپنے اوپر لادا ہے۔ تو فقر تحمیلی 2 ہو گئے، کون سے 2 ہو گئے؟ ایک سماج کا لادا ہوا، ایک انسان خود اپنے اوپر لادا۔ یہ بھی اس کی آزمائش ہے، یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ اور شاید یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے، حدیث بہت مشہور ہے جسے آپ لوگ سنا کرتے ہوں گے مجالس میں، شاید اسی فقر کی طرف، اسی غربت کی طرف اشارہ ہو۔ بہار میں مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، بہار جلد نمبر 25 پیج نمبر 15، من احبنا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی، فلیعد للفقر جلبابا، تو اسے چاہیے کہ غربت اور فقیری کے لیے تیاری کر لے۔ جو ہم اہل بیت سے محبت جس نے کی، اسے کیا چاہیے کہ غربت اور فقیری کے لیے تیاری کر لے، اسے اپنے اوپر اس طرح سے تیاری کر لے جسے اپنے اوپر چادر نہیں اوڑھ لیتے ہیں، جلباب میری چادر ایک طرح کی چادر نہیں اوڑھ لیتے ہیں، ویسے فقر سے بھی استعارہ ہے، بہت خوبصورت استعارہ ہے، فقر چادر کی طرح اوڑھ لو، جسے چادر اوڑھتے ہیں آپ جسم چھپ جاتا ہے، ویسے فقیری جو ہے وجود کو چھپا لے گی، سراپا فقیر ہو جاؤ۔ کون؟ من احبنا اہل البیت، وہ جو ہم اہل بیت سے ہوں۔ اب اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب فقیری کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اہل بیت سے محبت کرو تو فقیری تو قسمت میں ہے ہی ہے، نہیں یہ وہ والی بات نہیں۔ اور تم جب آمادہ ہو گئے، جب تم نے ہم سے محبت کر لی، تو اب تم اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ تمہیں سکون سے ایک لقمہ نہ کھانے دے گا نہ ایک پیسہ کمانے دے گا، اس کے لیے تم اپنے آپ کو آمادہ کرو، اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ فخر تحمیلی، اس فخر تحمیل حرام کے مواقع تمہارے پاس آئیں گے، تم اس کے لیے آمادہ کرو اپنا۔ اگر ہم سے 10 لاکھ رشوت مل رہا، پیسہ لے گا، مالدار ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ ہاں ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے مالدار، لیکن نہیں، ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ فقر کا انتخاب کیا، خود فقر کو سلیکٹ کر لیا۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ سماج تو نہیں کا زیادہ تر نا، سماج سے مراد یہ بہرحال۔ اچھا، یہ جو مصیبتیں پروردگار بطور آزمائش جب دیتا ہے، یعنی غربت جب کیوں امتحان لیتا ہے پروردگار؟ ہم سمجھ نہیں سکتے اس کی مصلحت کو۔ کسی نبی نے عرض کیا، میرا اللہ سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ اس زمین پر کون ہے؟ محبوب بندہ کا 2 بندے ہیں بہت محبوب ہیں، تو رشتے نے آگے ایڈریس دیا، ایک کے گھر پہنچے، ایک پہنچے مارکیٹ میں، زبردست اس کی دکان، زبردست کاروبار، تجارت اس کا، گیا سلام علام کیا، کہا بھائی میں مسافر ہوں، اپنا مہمان رکھو گے؟ کہا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم، سخی تھا۔ اب دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اپنے کاروبار ہو رہا ہے، تجارت ہو رہا ہے، مگر اس کے ہوٹ ہلنے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ گھر آیا، اس نے ہاتھ منہ دھویا، ان کا انتظام کیا، ناشتے واشتے کا، کھانا لگا تو کھایا پیے، بیٹھ گیا، آ کے بیٹھک میں حاجت مند آ رہے ہیں، حاجت مند آ رہے ہیں، اس کو یہ چاہیے، کسی وہ چاہیے، سب کی حاجتیں پوری کر رہا ہے، سب کی باتیں
سن رہا ہے، خبر گیری کر رہا ہے، کمک کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں مسلسل. تو اسے پوچھا کیا ہے؟ ہونٹ تمہیں کیوں ہل رہے ہیں؟ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں، میں ذکر خدا کر رہا ہوں، اللہ کو اپنے یاد کیوں بھولا نہیں؟ تو نے کہا ہاں صحیح کہ اللہ نے ایسے بندے کو اپنا محبوب بنایا. پیسے والا ہے، مالدار ہے، مگر محبوب ہے خدا. رات بھر وہاں گزاری، دوسرے دن نکل دیے، دوسرے کے پاس پہنچے، وہ بھی محبوب خدا. اب وہاں پہنچے دیکھا جھوپڑی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی، بوڑھا شخص، ضعیف کمزور شخص، وہ کہ وہ عورت ہے بیوی، دونوں کہیں سے بیوی نے کہا رہے کتنے دنوں بعد تھوڑا سا ملا چاول یا کوئی چیز ملی، چلو اسے پکا دیں. اور پتیلی کو چولہے پہ رکھا. جب پتیلی کو چولہے پہ رکھا پکنے کے لیے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا پتیلی کو الٹ دو. فرشتے نے دھکا مارا، پتیلی الٹ گئی، الٹ گئی پتیلی. اب آپ دیکھیں بھوک تھی وہاں پر، سمجھے وہ بڑی بات ہے. چلو اللہ کا شکر ہے آج بھی ہم بھوکے سو جائیں گے. شکوہ نہیں ہے لب پر، شکایت نہیں ہے لب پر. اب ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ بڑا آدمی وہ بھی محبوب خدا، یہ بیچارہ فقیر و غریب جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تھوڑا بہت ملا بھی وہ بھی جو ضائع کروا دیا، یہ بھی محبوب خدا. کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ بھی میرا محبوب ہے، یہ بھی میرا محبوب ہے. اب اللہ کی مصلحت ہے، ہم انسان اس کے فیصلوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہمارے سامنے تو موجودہ حالات ہوتے ہیں، انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں. بتائیے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ وہ بھی محبوب، پیسے والا بھی، وہ بیچارہ غریب بھی محبوب. وہ کیا ہمیشہ اللہ کو یاد کیے ہوئے، وہ محبوب ہے. میں نے اس کو دولت دی، اگر نہ دیتا تو یہ بھٹک جاتا، گمراہ ہو جاتا، میرا راستہ چھوڑ دیتا اگر نہ دیتا تو. یعنی اس کا مطلب ہے کسی کو پروردگار دے کر آزماتا ہے. یہ جو ہے سو غریب و فقیر دے کر اگر اسے دے دیتا تو یہ بہک جاتا، گمراہ ہو جاتا. آج دونوں کا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب ہے، جو فقیر ہے، اس کا درجہ بہت ہی بلند ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا درجہ بلند نہیں ہے. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں غربت کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، یہ ہم جو مصیبت سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں مصیبت نہیں ہے. ہماری ظاہری آنکھیں مصیبت سمجھتی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ، اس پر آپ غور کریں. جب نے زیاد کے دربار میں کہا تھا کوفے میں، ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے کربلا میں جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. مصیبتیں جو ہیں، جو ہم جن کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، اسے جناب زینب جمال سمجھ رہے ہیں. تو غربت جسے ہم پریشانی سمجھ رہے ہیں، ایک مصیبت سمجھ رہے ہیں، یہ تو مصیبت نہیں ہے، اگر بطور امتحان ہے. یہ حدیث سنیے، یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. قال المصائب منح من اللہ، مصائب اللہ کی عطا ہے، اللہ عطا کرتا ہے مصائب. یہ کیا جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہے اللہ کی. اچھا، والفقر عند اللہ مثل الشہادہ، غریبی اللہ کے نزدیک شہادت کی طرح ہے، مثل الشہادہ. ولا یعطی ہے، اللہ نہیں دیتا ہے فقیری، اللہ نہیں دیتا ہے فقر، اللہ نہیں دے من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، الا من احبا، مگر اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یہ ابتلائی فقر ہے، اللہ آزمائش دے رہا ہے، امتحان دے رہا ہے. تو کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، تو اسے حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ چیزوں کو پروردگار نے چھپا کر رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ چیزوں کو پروردگار نے، ان میں سے اپنے اولیاء بھی ہیں، اللہ کے چہتے بندے، اللہ کے محبوب بندے، وہ چھپے ہوئے ہیں. کسی کے پیشانی پہ لکھا ہے ولی خدا، مہر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ ولی خدا نہیں، چھپا کر نہ جانے کس شکل میں آ جائے. تو کبھی بھی کسی بندے کی، کسی شخص کی توہین نہ کریں. صحیح، واضح. اچھا، ایک یاد یہ جو غربت ہے، جو فقیری ہے، یہ حب خدا کا ایک ثمرہ ہے جو بطور آزمائش. کاہلی کا نتیجہ میں عرض کروں گا، ابھی جلدی نتیجہ نہ نکالیے گا کہ دل چاہنے دے پروردگار ہمیں غریب بنا دے، پروردگار ہمیں فقیر بنا دے،
یا پیسے ہی کمانا چھوڑ دیں کہ ہم محبوب رہ جائیں. نہیں، اتنی جلد بازی نہ کیجیے گا. یہ روایت ہے عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمنی ربی فقال. ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کلام کیا اور فرمایا کلمنی. کلمہ یکلمو کیا ہے؟ کلمہ یکلمو تکلیم. کیا ہے؟ تکمیلہ ہے یا تکلیمہ ہے؟ تکلیم ہے. کلام کیا پروردگار نے مجھ سے. نیچا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا احببت عبدا، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، اجعل معہ ثلاث اشیاء، تو اس کے ساتھ 3 چیزیں کر دیتا ہوں. اجعل معہ ثلاث اشیاء، 3 چیزیں اس کے ساتھ میں کر دیتا ہوں. کون سے 3 چیزوں؟ کون 3 چیزیں ہیں؟ قلبہ حزینا، اس کے دل کو غمگین کر دیتا ہوں. دل اس کا غمزدہ رہتا ہے، غم اس کے دل میں رہتا ہے. اچھا، وبدنہ سقیما، اور بدن اس کا کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے، صحت مند نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے بیچارہ. وَيَدَهُ خَالِيَةٌ مِّنْ حُطَامِ الدُّنْيَا، اور اس کے ہاتھوں کو دنیا کے مال سے، پیسے سے، متاع سے خالی کر دیتا ہوں. غمزدہ رہے گا بیچارہ، بیمار رہے گا، وہ غریب ہوگا. کب؟ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. صحیح ہے. اب یہ دیکھے جا کے میں مثال دوں. ایک ماں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہے؟ ہمیں بیٹے سے کرتے ہیں. کسی بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، نیمونیا ہو گیا، نیمونیا ہو گیا، اور ماں سے ضد کرا مت آئس کریم کھائیں گے، ماں دے گی آئس کریم؟ جب بہت زیادہ ضد کرے گی تو ماں کیا کہے گی؟ ایک چاٹا لگا دے گی. منع کر دیا، نہیں مان رہا. یہ ماں جو مار رہی ہے بیٹے کو، بربنا محبت مان رہی ہے یا نفرت ہو گئی بیٹے سے؟ یہ جو آئس کریم نہیں دے رہی ہے، کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہی ہے، بخل کی وجہ سے نہیں دے رہی ہے، یا مصلحت کی وجہ سے نہیں دے رہی ماں؟ اس میں کس کا فائدہ؟ ماں کا فائدہ ہے، بیٹے کا فائدہ ہے؟ بیٹے کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے یہ غربت، یہ تنگدستی، یہ فقیری، یہ جب آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے تو کوئی سزا نہیں ہے. یہ سمجھ لیے کہ نیمونیا ہو گیا، ہوتا ہے نا. جو چاقو جو ہے دولت، یہ چاقو ہے. کیا ہے؟ چاقو. اسے سبزی کاٹتے نہیں کاٹتے ہیں، اور اسی سے ناک بھی کاٹی جاتی ہے. اگر کہیں یہ موقع آ گیا کہ کوئی بندہ مومن اس چاقو سے اپنی ایمان کی ناک کاٹنے لگے تو پھر قدرت جو ہے وہ اس چاقو کو لے لیتی ہے اس سے. یہ بیچارے کے پاس رہے گا تو ناک کاٹ لے گا، اپنی ایمان کی ناک کاٹے گا، پھر وہ غریب کر دیتا، فقیر کر دیتا. یہ آزمائش. یہ اچھا. وَإِذَا أَبْغَضْتُ عَبْدًا، اور جب میں اپنے کسی بندے سے نفرت کرتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی 3 چیزیں کر دیتا ہوں. کون سی؟ قلبہ مسرورا، دل میں اس کی خوشی رہتی ہے، اس کے دل کو خوش رکھتا ہوں. وَبَدَنَهُ صَحِيًّا، بدن بھی صحیح رہتا ہے، بہت ہی کوئی بیماری نہیں. وَيَدَهُ مَمْلُوَةٌ مِّنْ حُطَامِ الدُّنْيَا، اس کے دونوں ہاتھ متاع دنیا سے پر ہوتے ہیں، دولت ہوتی دونوں ہاتھوں. تو آپ کو محبت چاہیے اللہ کی، نفرت چاہیے؟ ہاں، محبت چاہیے نا. اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مقصد یہ جس کے پاس دنیا بہت زیادہ پیسہ ہے اور جس کے پاس اچھی باڈی ہے، اچھی چیز ہے، تو پروردگار اس سے نفرت کرتا ہے، یہ مقصد ہے؟ نہیں. یہ مقصد اس کا مطلب حدیث کو نہیں سمجھے. جو ہم نے لطیفہ سنایا ہے، کیوں کہ موبائل کا سوئچ آف کرنے گھر چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ سنایا واقعی. 2 بھائی تھے، نماز پڑھتے تھے. ایک نمازی تھا، دوسرا نمازی نہیں تھا. جمعہ کا دن آیا، جمعہ کا جب دن آیا تو جو نمازی تھا اس نے کہا بھیا میرے پاس گاڑی نہیں، تو وہاں پر گاڑی ذرا چھوڑ دو مسجد تک. نہ کوئی بات نہیں بھائی، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ چھوڑ دیا. وہ تو خود تو نماز پڑھتا نہیں تھا، بھائی کو چھوڑ کے واپس آ گیا. ابھی آگے بیٹھے ہی تھے، دیکھا بھائی کھاپتا کھاپتا چلا آ رہا ہے. کہا کیا بات بھیا اتنی جلدی نماز ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، نماز تو ہو رہی ہے.
کہا پھر؟ کہا بھیا کیا بتائیں جیسی ہم مسجد میں پہنچے تو امام صاحب فرما رہے تھے برائے مہربانی اپنے اپنے موبائل کا سوئچ آف کر لیں. کہا پھر؟ کہا بھیا ہم اپنا موبائل گھر بھول آئے تھے. تو گھر آگے موبائل کا سوئچ آف کرنے لگے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان متکلم کے قصد کو نہیں سمجھ پاتا. امام صاحب کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس موبائل کا سوئچ آف کرو جو تمہارے گھر پر ہے، اس موبائل کا سوئچ آف کرو جو تمہاری جیب میں ہے. اور اگر دقت کریں گے یہ بھی قصد نہیں تھا ان کا کہ اس موبائل کا سوئچ آف کرو جو تمہاری جیب میں. کر لیا سوئچ آف اور تالی بجانے لگے. امام نے ڈالا یہ کیا کر رہا ہو؟ سرکار آپ نے موبائل آف کرنے کے لیے کہا، میں نے آف کر دیا، تالی بجانے کے لیے تھوڑی منع کیا. امام صاحب کیا کہیں گے؟ بیوقوف احمق، میرا کہنے کا مقصد تو سمجھو. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خطبے میں نماز میں ڈسٹرب ہو. موبائل کا نام اس وجہ سے لے لیا، عام طور سے سوئچ آف کرنا یا سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. وہی حال حدیثوں کے ساتھ لوگوں نے کیا ہے. کچھ تو چلے جاتے ہیں حدیث پڑھ کر موبائل کا سوئچ آف کرنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور کچھ موبائل کا سوئچ تو آف کر لیتے ہیں مگر تالیاں بجانے لگتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں. حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ پروردگار جس سے محبت کرتا ہے اسے غربت دیتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے اسے دولت دیتا ہے. تو کیا یہ قاعدے کلیہ ہے کہ جہاں پر فقیری ہو وہیں کے اوپر محبت ہو، جہاں پر فقیری محبت ہو اور جہاں کے اوپر دولت ہو نفرت ہو؟ یہ قاعدے کلیہ نہیں، ایسا کوئی قاعدے کلیہ نہیں. ورنہ یہ ٹکرائے گی اس حدیث سے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث سے. اور جو اتنی تشویق دی ہے کمانے کے لیے، نعم المال، بہترین مال وہ ہے جو راہ خدا مثلا صرف ہو. سب کی ائمہ کی تجارتیں تھیں، سب کماتے تھے، اسے ٹکرائی کہ نہیں ٹکرائی ہے؟ تو سب سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو واضح کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.